آخر میں اسی صورت میں توحید اور اخلاص کا موضوع ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ ارشاد ہے کہ مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، سورہ یونس کے اس مختصر سے بیان کے بعد ہم سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود بھی مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جن میں تنبیہ کا انداز کچھ شدت اور سختی لیے ہوئے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے، کچھ بال سفید ہونے لگے، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ پہ تو بڑھاپا آنے لگا۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ انسان کے اندر ایک فکر پیدا ہوتا ہے، تنبیہ کی کیفیت سے انسان میں ایک فکر اجاگر ہوتی ہے، اور وہ فکر جو ہے انسان کو آہستہ آہستہ بوڑھا کر دیتی ہے۔ اس صورت میں ابتدا میں جو بات کہی گئی وہ یوں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ارشاد ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ اس کو کہاں رہنا ہے اور کہاں سونپا جانا ہے، وہ کہاں رہتا ہے اور اس کو کہاں سونپا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ جناب، یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی ہر جاندار کی اپنے اوپر لیے ہوئے، الا علی اللہ رزقھا، اللہ کے اوپر ہے ہر ایک کا رزق، اللہ کے ذمہ ہے ہر ایک کی روزی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ رزق کا معاملہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، بندے کی نہیں ہے، جاندار کی نہیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عائد کی ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بتا دی تھی، وہ یہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پے بپے تمہاری طرف میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی، تعلیمات آتی رہیں گی، میرا پیغام آتا رہے گا، میرا کلام پہنچتا رہے گا۔ اس کلام کو آنکھیں کھول کے پڑھنا، کان کھول کے سننا، اس پہ دھیان دینا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو نافذ کرنا۔ تم خلیفہ ہو، نائب ہو، وائسرائے ہو میری طرف سے اس دنیا میں مقرر کیے ہوئے۔ یہ تھی ہماری ذمہ داری۔ اب جو ذمہ داری ہماری تھی وہ تو ہم بھول گئے، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لے رکھی تھی وہ ہم نے قبول کر لی، ترتیب ہم نے الٹ دی۔
جس کام کو جہان میں آیا تو نذیر، نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے، جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ ہم تو خلیفہ بن کے آئے تھے، ہماری تو وہاں جنت میں پروموشن ہوئی تھی، پھر ٹرانسفر ہوئی تھی، یہ ہماری پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن ہم تو دفتر میں آنا ہی بھول گئے۔ ہم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بنی اسرائیل کی طرح، کمیت تو جان اور تیرا خدا جانے، تم جاؤ لڑتے پھرو، جہاد کرتے پھرو، تبلیغ کرتے پھرو، اللہ اور اس کا رسول جانے اور اس کے رسول کے جانشین جانے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، ہم تو حل چلائیں گے، ہم تو دکانداری کریں گے۔ بھائی حل چلانا بھی جائز ہے، دکانداری بھی جائز ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ پرائورٹی نمبر 2 ہے، ترجیح نمبر 2 ہے، ترجیح نمبر 1 نہیں ہے۔ ترجیح نمبر 1 کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق، میں ان سے رزق نہیں کموانا چاہتا، وہ میرا کام ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَن يُطْعِمُونِ، میں نہیں چاہتا ہوں مجھے کھلا۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، یہ رزق دینے کا کام صرف اللہ کا ہے، وہی رزاق ہے، وہ ذو القوت المتین ہے۔ ترتیب کو مت الٹو، جو ترجیح نمبر 1 ہے اس کو ترجیح نمبر 1 رہنے دو، جو ترجیح نمبر 2 ہے اس کو ترجیح نمبر 2 رہنے دو۔ اللہ کی عبادت، اس کے پیغام کو سمجھنا سمجھانا، یہ ترجیح نمبر 1 ہے، اور باقی کام کرنا، رزق، ترجیح نمبر 2۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، آمین ثم